شکوا بھی کیا کرتے ہم کہاں کے سچے تھے. زندگی یکدم بدل گئی تھی. امی لاہور گئی تھیں اور 15 دن وہاں رہنے کے بعد جب وہ واپس آئی تھیں تو مہرین اور میں ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے تھے. وہ بہت خوش تھیں. ان کی ساری اداسی، ساری پریشانی ختم ہو چکی تھی اور میں ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ میں مطمئن ہوں. اپنی اداسی ظاہر کرنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ جب قربانی دے ہی رہا تھا تو پھر دل سے دینا چاہتا تھا. وہ مجھے مہرین کے بارے میں بتاتی رہتی تھیں. وہ ایسی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی، میں نے اسے یوں کہا، میں اسے وہاں لے کر گئی. ایک بار بھی ان کی زبان پر مشل کا نام نہیں آیا، حالانکہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسی تھی. منگنی کی تصویروں میں مہرین کے ساتھ بیٹھی وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور مہرین کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں تھا. اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا. اس نے مشل کو مجھ سے چھین لیا تھا اور مشل سو اب وہ بھی دنیا کو دھوکہ دینا سیکھ رہی تھی. اپنی مسکراہٹ سے وہ مجھے اور سب کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ خوش ہے، اسے کوئی دکھ نہیں ہے. میں ان تصویروں میں صرف مشل کو دیکھتا رہا تھا. وہ سب سے منفرد، سب سے ممتاز نظر آتی تھی اور واقعی وہ ایسی ہی تھی. اس دوپہر امی نے مجھے آفس فون کیا تھا. مجھے ان کی آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، مگر میرے اصرار پر بھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ معاملہ کیا ہے. بس وہ مجھے یہی کہتی رہیں کہ میں آفس سے لاہور جانے کے لیے چھٹی لے کر گھر آ جاؤں، پھر وہ مجھے سب کچھ بتا دیں گی. میں انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا. امی کا چہرہ دیکھ کر میں دھک سے رہ گیا تھا. ان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں. مشل کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں. انہوں نے میرا دل دہلا دیا تھا. مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ ان سے کچھ اور پوچھتا. میں فون اٹھا کر لاہور جانے کے لیے سیٹوں کی بکنگ کے انتظامات میں لگ گیا تھا. امی بس روئے جا رہی تھیں اور چپ ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھیں. میں جانتا تھا کہ یہ پچھتاوے کے آنسو تھے. انہیں بہنا ہی چاہیے تھا، اس لیے میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی. فلائٹ میں بیٹھے ہوئے بھی ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی. بس ایک خاموشی تھی جو ہر طرف چھائی ہوئی تھی. پتہ نہیں امی کیا سوچ رہی تھیں، مگر میں تو صرف اس کے لیے دعائیں کر رہا تھا. میں جانتا تھا اسے ہاسپٹل میں پہنچانے والا میں ہی تھا، ورنہ مشل کو کیا ہو سکتا تھا. لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر امی کے آنسوؤں میں اور روانی آ گئی تھی. شاید وہ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ وہ کس منہ سے مشل کا سامنا کریں گی. آخر وہ بھی تو اس کی اس حالت کا ذمہ دار تھیں. نہ وہ ضد کرتی، نہ مہرین سے میری منگنی ہوتی اور نہ ہی مشل کی یہ حالت ہوتی. اس وقت شام کے 6 بجے تھے جب ہم لاہور پہنچے تھے. ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر ہم مشل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے. امی کی سسکیاں پہلے سے بڑھ گئی تھیں اور میں اب بھی خود پر قابو رکھے ہوئے تھا. آخر مرد تھا، رو تو نہیں سکتا تھا. ہاں، مگر جیسے جیسے ٹیکسی اس کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں اور پھر ایک موڑ کاٹتے ہی اس کا گھر سامنے آ گیا تھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا. اس کے گھر کے سامنے سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطار نظر آ رہی تھی اور جا بجا لوگ بھی تھے. ایک دم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی امی ہچکیاں لے کر بلند آواز میں رونے لگی تھیں. میں نے وحشت بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا. وہ یقیناً مجھ سے بہت کچھ چھپائے ہوئے تھیں اور وہ کیا چھپائے ہوئے تھیں اب میں جاننا نہیں چاہتا تھا. ٹیکسی اس کے گھر کے کھلے دروازے کے سامنے رک گئی تھی. ایک معمول کی طرح میں نے نیچے اتر کر ڈرائیور کو کرایہ دیا. امی اب بلند آواز میں رو رہی تھیں. میں نے انہیں چپ کروانے کی کوشش نہیں کی. میں کیوں انہیں چپ کرواتا؟ گھر کے اندر سے رونے کی مدھم آوازیں گیٹ تک آ رہی تھیں. اکبر ماموں مجھے گیٹ پر ہی مل گئے تھے. امی ان سے لپٹ گئی تھیں اور وہ دھاڑیں مار کر رونے لگے تھے. میں وہاں نہیں رکا. لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اندرونی دروازے تک آ گیا تھا. پتہ نہیں وہاں کون کون تھا. میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا. رونے کی آوازیں ہال سے آ رہی تھیں مگر پورا گھر سسکیوں سے گونج رہا تھا. میں میکانکی انداز میں چلتا ہوا آ گیا. کافور، لوبان اور گلاب کی ملی جلی خوشبو میری ناک سے ٹکرائی تھی اور میں نے اسے دیکھ لیا تھا. ہال کے وسط میں سفید کفن میں چھپا ہوا جسم اس کا تھا. اس کے جسم کے اوپر بے شمار گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے. میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکا. وہیں ہال کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. اس کی امی وہاں نہیں تھیں اور جو وہاں تھے وہ بھی شاید وہاں نہیں تھے. میں بھی وہاں نہیں تھا اور میں
کہاں تھا میں یہ نہیں جانتا تھا۔ کچھ عورتیں اس کے سرہانے بلند آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھیں۔ نانی امی سر کو ہاتھوں میں پکڑے بلند آواز میں رو رہی تھیں۔ اس کے ننیال سے بھی سب لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور اس کی نانی بار بار غش کھا رہی تھیں۔ اس کی خالہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی بار بار اس کا منہ چومتی تھیں اور پھر دھارے مار مار کر رونا شروع ہو جاتی تھیں۔ جو نہیں رو رہے تھے وہ سکتے کے عالم میں تھے، میری طرح، جیسے انہیں بھی یقین نہیں آیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ وہاں ایک کونے میں وہ بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ چہرے پر کوئی پریشانی یا پچھتاوا۔ وہ بس ایک پارا پڑ رہی تھی۔ جو لوگ مکمل ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور جن لوگوں کی ذات نامکمل اور خامیوں کا مجموعہ ہوتی ہے وہ زندہ رہ جاتے ہیں، جیسے مہرین۔ میرا دل چاہا تھا میں دھکے دے کر اسے وہاں سے نکال دوں۔ آخر وہاں اس کا کیا کام تھا؟ وہ تماشائی بن کر مشعل کو زندگی ہارتے دیکھنے آئی تھی، اور ساری زندگی وہ تماشا ہی تو دیکھتی رہی تھی۔ یکدم میرا سانس گھٹنے لگا تھا۔ آخر میں بھی وہاں کیا لینے آیا تھا؟ مجھے لگا ابھی وہ آنکھیں کھول کے مجھ سے کہے گی کہ اب میں کیا چاہتا ہوں، میں اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا۔ میں گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا بڑا بھائی اشر مجھے دیکھ کر میری طرف آ گیا اور میرے گلے لگ کر رونے لگا تھا۔ میں اسے کوئی دلاسا نہیں دے سکا۔ میں کیا کہتا، یہ سب میری وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ ایک مشین کی طرح میں اس شام لوگوں سے ملتا رہا۔ رات کے 8 بجے ہم اس کا جنازہ لے کر قبرستان آ گئے تھے، اسے ہمیشہ کے لیے وہاں چھوڑنے۔ اس کے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ میں اس قابل کہاں تھا، لیکن اسے قبر میں دفن کرتے ہوئے دیکھ کر میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اسے لے کر کہیں بھاگ جاؤں۔ وہ اکیلی کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ یہاں کیوں آ گئی تھی؟ پھر اس کی قبر پر سب نے مٹی ڈالی تھی، میں بھی مٹی ڈالنے والوں میں شامل تھا۔ تو مشعل نام کی کہانی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کے کہکے، اس کی جگمگاتی آنکھیں، اس کی خوبصورت آواز اب کبھی کسی کو نظر نہیں آئے گی، اور میری نظر سے یہ سب کبھی اوجھل نہیں ہوگا۔ کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا کبھی نظر نہ آنا، اور کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا ہر وقت نظر آتے رہنا۔ ہم سب اسے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے تھے، اور میں نے تو اسے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاید تب بھی اس نے زندہ ہوتے ہوئے بھی خود کو قبر میں دفن ہوتا ہوا محسوس کیا ہوگا۔ ممانی مسلسل کشی کے عالم میں تھیں، انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، اور جو ہوش میں تھے وہ بھی ہوش میں کہاں تھے۔ پتہ نہیں تعزیت کے لیے کون کون آیا تھا۔ اس کی پوری یونیورسٹی جیسے وہاں آ گئی تھی۔ وہ جو یونیورسٹی کی جان تھی، اب سب کو اس کے بغیر رہنا پڑے گا۔ مہرین یونیورسٹی سے آنے والے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز سے ملتی رہی، اور میں سوچتا رہا تھا کہ اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا دور ہونے پر وہ کتنی مسرور ہوگی۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مشعل نے یہ کیا ہے یا مشعل ایسی ہے۔ اب وہ ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ ماضی کا صیغہ استعمال کریں گے، اور وہ جسے اس کی شہرت اور کامیابی سے نفرت تھی، اب اس کی فکر ختم ہو جائے گی۔ دیر سے ہی صحیح، پر خدا نے اس کی سن لی تھی۔ تمام رات گھر کا کوئی فرد سو نہیں پایا، اور صبح صبح میں اس وقت سکتے میں رہ گیا تھا جب اکبر ماموں نے میرے پاس بیٹھ کر کہا تھا، پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، اسے کیا چاہیے تھا جو اس نے خودکشی کر لی۔ مجھے لگا تھا جیسے میرے پاس کوئی بم پھٹا تھا اور میرے پرکھچے اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے کہتی اگر اسے کچھ چاہیے تھا، مگر اس طرح بغیر کچھ کہے، کچھ بتائے اس نے ایسا کیوں کیا؟ اب میں کیا کروں گا؟ میرا تو گھر ویران ہو گیا۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگے تھے، اور مجھے لگا تھا کسی نے میرے گلے میں وزنی ذخیروں کا ایک ایسا گچھا ڈال دیا تھا جو اب مجھے کبھی سر اٹھانے نہیں دے گا۔ ماموں کچھ دیر بعد مجھے اس کی موت کی تفصیلات بتانے لگے تھے۔ وہ لوگ اس رات کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف نانی امی، مہرین، مشعل اور ملازم تھے۔ رات دیر گئے جب وہ لوگ گھر واپس آئے تو مشعل کا کمرہ بند تھا۔ ممانی ایک بار اس کے کمرے کی طرف گئی تھیں، مگر اس کا کمرہ بند تھا اور لائٹ بھی آف تھی۔ انہوں نے سوچا وہ سو چکی ہوگی، اس لیے انہوں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا اور واپس چلی گئیں۔ مگر صبح جب وہ اسے اٹھانے آئیں اور بار بار دروازہ بجانے کے باوجود بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں اور ماموں کو بلوایا تھا۔ وہ چاروں مل کر دروازہ پیٹ رہے تھے، مگر تب بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شور کی آوازوں پر باقی ماموں بھی جمع ہو گئے تھے۔
پھر اشر نے دروازے کا لاک توڑ دیا تھا اور جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ غنودگی کے عالم میں پڑی ہوئی بمشکل سانس لے رہی تھی۔ وہ سب اسے لے کر ہاسپٹل گئے تھے مگر وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ ماموں نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر اس کی موت کا سبب ہارٹ اٹیک لکھوایا تھا اور پولیس کیس نہیں بننے دیا تھا۔ سب لوگوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا، صرف گھر والوں کو اس کی موت کی اصل وجہ کا علم تھا اور شاید یہ چیز ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لی تھی۔ سویم تک ممالین کی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی اور سب لوگوں نے اس کی موت کو ذہنی طور پر قبول کرنا شروع کر دیا تھا، مگر شاید ابھی بھی بہت کچھ باقی تھا۔ گھر کی ملازمہ نے مشعل کو گھر والوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد مہرین کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دیر تک وہاں رہی تھی اور اس دوران کمرے سے ان دونوں کے جھگڑے کی آوازیں آتی رہی تھیں۔ ملازمہ نے کمرے کے پاس جا کر باتیں سننے کی کوشش نہیں کی مگر اس نے ماموں کو کہا تھا کہ مشعل جب زور زور سے بول رہی تھی تو مہرین بی بی بہت ہنس رہی تھی اور ان کے ہنسنے پر مشعل بی بی کو اور غصہ آیا تھا۔ وہ اور زیادہ بلند آواز سے بولنے لگی تھیں۔ پھر کافی دیر کے بعد جب وہ کمرے سے نکلیں تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی رونے لگیں گی۔ اپنے کمرے میں جانے کے کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی تھیں اور انہوں نے چوکیدار کو کچھ خط گھر کے پاس لگے لیٹر باکس میں ڈالنے کے لیے دیے تھے اور پھر وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے، وہ سونے جا رہی ہیں۔ ماموں نے اسی وقت مہرین کو بلوایا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ مشعل کی موت والی رات کو ان دونوں کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے سرے سے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا، مگر جب ماموں نے ملازمہ کو ساری باتیں بتانے کو کہا تو وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بتا سکی تھی۔ سب لوگ یکدم اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ وہ سب اسے اصل بات بتانے پر مجبور کر رہے تھے مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ وہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ مشعل اس سے ناراض تھی، مگر کیوں ناراض تھی یہ اس نے نہیں بتایا۔ میں جانتا تھا کہ مشعل اس سے کیوں ناراض تھی مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پر اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے منگنی کے ایک ہفتے کے بعد اس سے لڑنے گئی ہوگی۔ بات یقیناً کچھ اور ہوگی اور بات کیا تھی وہ یہ نہیں بتا رہی تھی۔ اشر نے چوکیدار سے ان خطوں کے بارے میں پوچھا تھا مگر وہ بھی ان کے پتے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ لیٹر باکس میں خط بھی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انہیں پوسٹ کیے تیسرا دن ہو چکا تھا۔ اشر نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تھی مگر وہاں سے صرف اس کی جلی ہوئی ڈائری برآمد ہوئی تھی اور میں جانتا تھا کہ اس نے اپنی ڈائری کیوں جلائی ہوگی، صرف مجھے بچانے کے لیے، تاکہ کوئی مجھے اس کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرا سکے، کسی کو یہ علم نہ ہو سکے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اگر وہ مہرین سے ناراض ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ منگنی نہ ہونے دیتی۔ وہ اپنے باپ سے میرے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتی تو اکبر ماموں میری امی کو مجبور کر سکتے تھے کہ وہ مہرین کو بہو نہ بنائیں اور اس کی جگہ مشعل سے میری شادی کریں، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ یقیناً مہرین جھوٹ بول رہی تھی۔ سب کے اصرار کے باوجود اس نے بتانے سے انکار کر دیا تھا اور اشر، وہ اس قدر طیش میں آ گیا تھا کہ وہ اسے شوٹ کر دینا چاہتا تھا۔ سب نے اسے پکڑ لیا تھا اور میرا دل چاہا تھا کہ کوئی اسے نہ پکڑتا، وہ اسے شوٹ کرنے دیتے۔ مہرین مر جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ اگر دنیا کو مشعل کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو مہرین کے نہ ہونے سے کیا ہو جاتا؟ اگر تم نہیں بتاؤ گی کہ تم نے مشعل سے کیا کہا تھا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، اشر نے دھمکی دی تھی، لیکن وہ اسی طرح چپ رہی تھی۔ اور پھر اچانک اشر نے تیزی سے جا کر اس کا گلا پکڑ لیا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہا تھا۔ سب اسے چھڑانے کے لیے بھاگے تھے مگر میں نہیں اٹھا تھا۔ میں اسے کیوں بچاتا؟ کیا اس نے مشعل کو بچایا تھا؟ ماموں اشر کو کھینچ کر باہر لے گئے تھے مگر وہ اسے گالیاں دے رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا جا رہا تھا، میں اس کتیا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ ناگن ہے، ساری عمر یہ ہمارا کھاتی رہی اور اس نے میری بہن کو ہی ڈس لیا، میں اسے مار دوں گا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور اس رات میں نے امی سے کہا تھا میں مہرین سے شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے اس کی صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ اسود اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ سب اس کے دشمن ہو رہے ہیں، اگر تم بھی… میں نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ مشعل کا کیا قصور تھا؟
اسے کس بات کی سزا ملی ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر بھی وہ مر گئی اور یہ تو زندہ ہے۔ اسے کیا فرق پڑا ہے لوگوں کے دشمن ہونے سے؟ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں ان سے یہ کہنے کے بعد سیدھا مہرین کے پاس گیا تھا۔ اس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ میں دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تم سے یہ پوچھنے نہیں آیا ہوں کہ تم نے اسے کیسے مارا، میں صرف وہ انگوٹھی لینے آیا ہوں جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ بتانے آیا ہوں کہ اب تمہارے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم کسی اور کو ڈھونڈ لو جو تمہارے اس بھیانک چہرے اور کردار کو برداشت کر سکے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے خوبصورت وہی ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہوں، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہوں خدا انہیں ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا جیسے کہ تمہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مگر پھر اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ ایک جھٹکے سے اس سے انگوٹھی لے کر میں باہر نکل آیا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں اس نے مشعل کو مرنے پر مجبور کیا تھا، جہاں اس نے مشعل کو کچھ ایسا کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں واپس کراچی لوٹ آیا تھا۔ وہاں رہ کر اب کرنا بھی کیا تھا؟ وہاں بچا ہی کیا تھا؟ امی ابھی ماموں کے گھر پر ہی تھیں۔ انہیں مشعل کے 10ویں کے بعد آنا تھا۔ اس شہر سے واپس آ کر آزادی کا احساس ہوا تھا، ورنہ مجھے لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی چیز مجھے گھیرے رکھتی تھی، جیسے ہر وقت کوئی مجھ پر ہنستا رہتا ہے، اور یہاں آ کر مجھے لگا تھا جیسے اب میں سانس لے سکتا ہوں۔ واپس آنے کے اگلے دن بعد میں نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ پورا دن آفس گزارنے کے بعد میں شام کو واپس آیا تھا۔ اسٹڈی میں آنے کے بعد میں اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ہوئی گزشتہ دنوں کی ڈاک دیکھ رہا تھا۔ ایک لفافے پر میری نظر پڑتے ہی میری سانس رک گئی تھی۔ میں اس تحریر کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ مشعل کے ہاتھ سے لکھا ہوا پتہ تھا۔ میں نے بےتابی سے لفافہ کھولا تو ایک رکا نکل کر ٹیبل پر گر پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اس کی آخری تحریر میرے سامنے تھی۔ اسود علی، میں جو ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی ہوں، آج پہلی بار تمہیں کوئی دعا نہیں دوں گی۔ نہ یہ کہوں گی کہ تم ہمیشہ سلامت رہو، اور نہ یہ کہ تم خوش بھی رہو اور لمبے عرصے تک جیو بھی۔ میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے تم پر اعتبار کیا کیسے۔ میں تو کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتی تھی۔ مجھے تو بہت فخر تھا کہ مجھے لوگوں کی پہچان ہے۔ میں چہرے سے انہیں جان لینے کا دعویٰ کرتی تھی، پر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کب تمہارے جیسا سانپ اپنی آستین میں پال لیا۔ مانتی ہوں زندگی میں پہلی بار اعتراف کر رہی ہوں کہ میں بے وقوف ہوں، بلکہ پاگل ہوں، اور یہ جو سچائی اور اچھائی کے پھندے میں نے اپنے گلے میں ڈال کر رکھے تھے نا، اب یہ ہی مجھے مار ڈالیں گے۔ میری سچائی کہاں میرے کام آئی ہے، اور میری اچھائیوں نے کب مجھے نقصان سے بچایا ہے۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے تو کبھی کسی کو فریب نہیں دیا، پھر میری زندگی میں تم کیوں آ گئے؟ آخر تمہیں میں نے کیا تکلیف پہنچائی تھی؟ آج مہرین نے مجھے بتایا تھا کہ تم شروع سے ہی اس سے محبت کرتے تھے، میرے ساتھ سے اسے خوش کرنے کے لیے افیئر چلا رہے تھے۔ اس نے مجھے تمہارے ہاتھ سے لکھے گئے خطوط دکھائے تھے جن میں تم نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ تم نے لکھا تھا کہ مجھے تماشا بنا کر تمہیں اس لیے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ تم نے مہرین کو خوش کر دیا ہے۔ ہاں، واقعی تم نے مجھے تماشا بنا دیا ہے، مگر تم خود بھی ایک دن تماشا بن جاؤ گے، کیونکہ جس مہرین کے لیے تم نے میرے ساتھ یہ فراڈ کیا وہ بھی تم سے فراڈ کر رہی ہے۔ اس نے منگنی تمہارے ساتھ ضرور کی ہے، مگر شادی وہ تمہارے ساتھ نہیں کرے گی، وہ شادی اسفن سے کرے گی جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور پھر تم بھی میری طرح خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ اسود، تم دونوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ آخر کیوں؟ میں نے تو کبھی تم دونوں کا برا نہیں چاہا تھا، کبھی تم دونوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تم جانتے ہو میں مہرین سے کتنی محبت کرتی تھی۔ میں نے اسے ہر نقصان، ہر مصیبت سے بچانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے تو مجھے ہی اپنی ضد اور حسد کی بھٹی میں جھونک دیا۔ کیا میرا گناہ یہ تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور وہ معمولی صورت کی مالک ہے؟ جو خوبصورت ہوتے ہیں کیا انہیں میری طرح سلیب پر چڑھا دیا جاتا ہے؟ کیا اچھے لوگوں کے مقدر میں صرف دھوکہ کھانا ہوتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ تم دونوں ساری زندگی خوش رہو گے۔ مہرین کسی اور سے شادی کرے گی تب بھی خوش رہے گی، تم سے شادی کرے گی تب بھی، اسے سب کچھ مل جائے گا، شوہر کی محبت، عزت، دولت، اولاد، سکون، خوشیاں، چاہے وہ اس کی مستحق نہ بھی ہو، پر کاش اسے یہ سب کچھ نہ مل پائے۔
تم سے شادی کر کے بھی وہ ہر چیز سے محروم رہے جیسے آج میں محروم ہوں، لیکن اللہ کیا میری اس آخری خواہش کو پورا کرے گا؟ ہاں، آخری خواہش کو، کیونکہ میں اب تم دونوں کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہی ہوں، اور میں تو کسی کے بھی سامنے اب نظر اٹھا نہیں پاؤں گی۔ وہ ہر ایک کو بتا دے گی کہ اس نے کس طرح مجھے بیوقوف بنایا ہے، اور لوگ مجھ پر ہنسیں گے، پورے خاندان والے میرا مذاق اڑائیں گے، پھر میں کیا کروں گی؟ میرے لیے تو یہی بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ مشل کو اب مر ہی جانا چاہیے، اور تم، اسود علی، تم وہ تھے جسے میں نے چاہا تھا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ گیا تھا، میں کرسی سے گر پڑا۔ اسود وہ اس لیے مر گئی کہ اسے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور یہ بات اسے مہرین نے کہی تھی، تو مشل کی زندگی کی اس آخری رات کو اسے یہ کہا گیا تھا۔ میں سر کو ہاتھوں میں تھامے وہاں بیٹھا رہا۔ میری زندگی میں مہرین کتنی بار شب خون مارے گی؟ آخر کتنی بار؟ اسے یہ جھوٹ بول کر کیا ملا؟ کیوں اس نے مشل کو مرنے پر مجبور کر دیا؟ میرا دماغ سوالوں سے پھٹ رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں مہرین کو ایسے دہکتے ہوئے لاوا میں پھینک دوں جہاں وہ جلتی رہے، اتنی دیر تک جلتی رہے جب تک اسے اپنی زندگی کے سارے گناہ یاد نہ آ جائیں۔ اس نے پتہ نہیں اپنی کس کس محرومی کا بدلہ لیا تھا، مگر کیا اس کی محرومیوں کی ذمہ دار مشل تھی، یا کیا میں اس کا ذمہ دار تھا؟ اگر میری زندگی میں مشل کو نہیں آنا تھا تو اب مہرین کی زندگی میں بھی کوئی اسفن نہیں آئے گا۔ اگر مشل زندگی کی ہر چیز سے محروم ہو گئی تھی تو وہ بھی ہو جائے گی۔ مشل تو ایک بار مری تھی، مگر مہرین بار بار مرے گی۔ میں نے امی کو لاہور فون کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ میں منگنی برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے فیصلے پر حیران رہ گئی تھیں۔